بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز کا یوٹیوب چینل اور SCStrade.com. جنگ کے بادل مشرق وسطیٰ میں چھا گئے ہیں اور ایک گومبوں کی کیفیت ہو گئی ہے. یہ سلسلہ شروع ہوا ہے جمعے اور ہفتے کو، جس کی وجہ سے تھوڑا سا ایک خوف کا پہلو مشرق وسطیٰ خصوصاً اسرائیل کے اندر ہے. مگر ہم بات کریں گے کہ اس سے مارکیٹ پہ کیا اثر ہو سکتا ہے. جو بین الاقوامی جو مارکیٹس ہوتی ہیں وہ عمومی طور پہ جب وار اکنامکس ہوتی ہے تو اس میں آگے چل کے بہتر چلنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ وار کے اندر پروڈکشن اور بہت ساری جو ضروری پروڈکشن ہوتی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے جو مارکیٹس ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کارپوریٹس کے پیچھے وہ اچھی چلنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ابھی تو فی الحال یہ ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جانب کتنا دول پکڑے گی. ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا اس کا بہت زیادہ یہ طول نہیں پکڑے گی. تو ہم آگے بات کرتے ہیں کہ ہماری بازار کے اندر اس حوالے سے کیا ہو سکتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو یہ جو تیسری درجے کے ملک ہوتے ہیں جیسے ہم ہیں، تو تیل کی قیمتیں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ اثر ڈالتی ہیں. اور پچھلے بھی اگر آپ ٹریڈ کے نمبرز دیکھیں تو بہت زیادہ ایک جو آئل پرائسز بڑھنے کی وجہ سے ہمارے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بڑھتا ہوا آیا پچھلے سال بھی. تو اب یہ ہے کہ کوشش ہونی یہی چاہیے، اور ایک رپورٹ بھی یہی ہے کہ اگر پیٹرول کی قیمتیں یا پاکستان میں عمومی طور پہ جو باہر سے تیل آ رہا ہے اس کی قیمتیں کم ہوتی تو ہمارے ہاں مہنگائی کم ہو، اور پھر یہ کہ یہاں پہ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ تھوڑے سے واپس کم ہوں تو یہ ہماری بازار کے لیے اچھا ہو. یہی مفروضہ ہے جو بڑا اہم ہے. اور اب یہ جو مشرق وسطیٰ کا جو معاملہ ہے تو اس میں تیل کی قیمتیں اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری بازار کا ایک ٹیمپو بن سکتا ہے. بہرحال عمومی طور پہ جو پچھلی گلف وار یا مشرق وسطیٰ کے اندر چیزیں ہوئی ہیں، اگر آپ یاد کریں 2006 کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ یہ جو معاملہ چلا تھا جب لبنان میں بھی جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، تو اس میں بھی ہماری جو بازاریں تھیں وہ اچھی چلی تھی. وہ کہ یہ جو کموڈٹی کی قیمتیں ہیں یہ بہت زیادہ ہمارے ملک پہ اثر ڈال سکتی ہیں مہنگائی کی شکل میں. ہم پہلے ہی بہت کمزور ہیں، بہت صورتحال جو ہے وہ زیادہ زبردست نہیں ہیں. تو بہرحال ہم اس پہ آپ کو گائے بگائے بتاتے رہیں گے. بہت ہی اہم چیزیں جو اس وقت دیکھنے میں آئیں گی وہ اٹک گروپ کے نتائج ہوں گے، پہلے سرمائی کے پہلے کوارٹر کے، جو کہ اس مارکیٹ کا مومنٹم بتائیں گے. ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ اٹک سیمنٹ کا ایک بہت ہی اچھا نتیجہ ہو سکتا ہے، کیونکہ سیمنٹ بیگ کی قیمتیں کافی اوپر مل رہی ہیں، ریٹینشن پرائسز بہت اوپر مل رہی ہیں. اس کے علاوہ اٹک پیٹرولیم وغیرہ کے نتائج بھی بہتر ہوں گے. لیکن ریفائننگ سیکٹر کے نتائج جو ہم بہت پہلے سے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو سپٹمبر کی سرمائی ہے یہ اس میں ایک اتم ان کے نتائج ہوں گے جو کہ مارکیٹ کا ایک ٹیمپو بتا سکتے ہیں. جاتے جاتے اینگرو فرٹیلائزر کے رزلٹ پہ بھی بات کروں گا. یہ تیسرا کوارٹر ہوگا سپٹمبر، اس میں ڈویڈنڈ کی بھی ہو سکتا ہے کہ ڈویڈنڈ ایک اچھا ڈویڈنڈ ہو، تو کہ جو کیلکولیشن میں 3 یا 3.25 روپے کا ڈویڈنڈ ہی آتا ہے. اور فرٹیلائزر کی قیمتوں کی وجہ سے بھی یہ جو سرمائی ہوتی ہے وہ پہلے سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ سرمائی ان کے لیے اچھی ہوتی ہے. تو میں یہ دیکھتے ہوئے کہ اگر یہ جو واقعات اگر نہ ہوتے تو اس وقت تک مجھے اپنی بازار بہتر لگ رہی تھی مفروضات پہ. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں ملموس تھوڑا بہت قائم ہی، وہ کہ تیل کی قیمت سے تھوڑا سا ہمارے جیسے کمزور یا تیسرے درجے کے ملک پہ اثر پڑ سکتا ہے.
आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो कंपनीज मैंने बताई है इनके स्नैपशॉट देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.